آئیے ہم ہمارا آج کا پہلا درس شروع کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم طالبات، آپ اسکرین پہ سورۃ فاتحہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو سورت ہے یہ مکی سورت ہے اور اس میں مکمل 7 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ سورہ فاتحہ نزول کے حساب سے، ترتیب نزولی کے لحاظ سے 5ویں نمبر کی سورت ہے، جو کہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کہ مکمل پہلی سورت ہے۔ اس سے پہلے بھی مختلف صورتیں مزمل، مدثر، سورہ الق وغیرہ کی کچھ چند آیات نازل ہوتی رہی، لیکن یہ مکمل سورت ہے اور ترتیب قرآن کے لحاظ سے بھی قرآن میں پہلے نمبر پر یہ رکھی گئی ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلی آیات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں، پہلا حرف ہے بی۔ عربی زبان میں جو بی ہے وہ ایک حرف ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سے۔ بی یعنی کہ سے، بی سے مراد ہے سے۔ اسم، نام، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں، سنتے بھی آئے ہیں کہ اسم جو ہے تو نام کے لیے ہمارے پاس بھی استعمال ہوتا ہے کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ اسماء الحسنی، یعنی کہ توصیفی ناموں کو ہم بولتے ہیں اللہ کے، تو وہیں سے یہ اسم ہے۔ اسم واحد ہے اور الاسماء یہ اس کی جمع آتی ہے۔ بسمی یعنی کہ اللہ کے نام سے، نام سے، صرف نام سے۔ پھر آگے ہے اللہ، اللہ کے یعنی کہ اللہ کے نام سے۔ پھر الرحمن جو بہت مہربان ہیں، الرحیم اور جو بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن یعنی بہت زیادہ مہربان، اور اس یعنی کہ یہ ہے کہ ان آیات، یہ ایسی آیت ہے قرآن مجید کی کہ اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ میں استعمال ہوئے ہیں۔ الرحیم بہت زیادہ رحم فرمانے والا، رحمان اور رحیم دونوں کی جو روٹ ورڈ ہے، دونوں کی جو بنیاد ہے وہ ایک ہی مادے سے ہے، رحمہ، اور اسی سے دو نکلا ہے، لیکن ایک کے بعد ایک اس کو استعمال کرنے کے لیے جو اس کی رحمت کی شدت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے 2 ورڈ ایک ساتھ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں۔ بی یعنی سے، اسم، نام اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت مہربان ہے، اور الرحیم جو رحم کرنے والا ہے۔ الحمد تمام تعریفیں، حمد کہتے ہیں تعریف کو، حامیم دال، اس سے بنا ہے حمد۔ الحمد یعنی کہ تعریفیں۔ عربی زبان کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے جو اس کو تمام زبانوں سے ممتاز کرتی ہے، ایک الگ بتاتی ہے، وہ یہ کہ ایک ہی کچھ ہی الفاظ سے بہت سارے نئے نئے جو ہے تو الفاظ نکلتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر ہے الحمد تمام تعریفیں، تعریفیں، اسی کے ساتھ ایک آتا ہے حماد، ایک آتا ہے محمود، ایک آتا ہے محمد۔ تمام کے معنی الگ الگ ہی ہے، تمام تعریفیں، حمد ہی کا جو ہے تو اس میں مظہر ہوتا ہے معنی۔ للہ اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ رب رب پالنے والا، رب ہے پالنے والا ہے۔ اس کا جو الفاظ ہے رب کا، تو عربی زبان میں 3 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ مالک ہے، آقا ہے، یا پھر دوسرا کہ مربی ہے، پرورش کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ قبر گیری کرنے والا ہے اس معنی میں۔ اور ایک تیسرا معنی آتا ہے فرما روا کے، حاکم کے۔ تو الحمدللہ ہی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ رب جو کہ نگہبان ہے، مالک ہے، آقا ہے، پرورش ہے،
پرورش کرنے والا ہے العالمین تمام جہانوں کا. عالمین، عالم کس کیسے ہے کہ جہان. عالم یہاں پر جب عالم کی جمع ہے عالمین، عالم واحد ہے. ہم کہتے ہیں کہ رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. سرور دو عالم کہتے ہیں، سرور عالم کہتے ہیں. یہ سب عالمین سے نکلا ہے. اور عربی زبان کا یہ ایک وہ ہے کہ اگر ہم زیر زبر کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں، اوپر نیچے کر دیتے ہیں، تو اس کے تمام معنی و مطالب بدل جاتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم کہیں عالم یعنی تمام جہان، اگر ہم عالم کہتے ہیں تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. عالم کسے کہتے ہیں؟ علم والا. اور عالم کہتے ہیں جہان. اسی طرح اگلی آیت ہے الرحمن جو بہت مہربان ہے، اور الرحیم رحم کرنے والا ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی یہ دو لفظ ساتھ میں آئے ہیں. بسم اللہ میں تو اللہ تعالیٰ کے 3 نام ایک ساتھ آئے ہیں. الرحمن الرحیم 2 صفاتی نام ہیں جو اللہ کے ہیں، تو تینوں نام اس آیت میں ساتھ میں آئے ہیں، اور یہاں پر واپس سے یہ ساتھ میں آ رہے ہیں الرحمن الرحیم، یعنی کہ رحم کرنے والے. رحمان کے اس پر جو بھی یعنی کہ الفاظ آتے ہیں تو اس میں جوش موج یعنی کہ ایک طوفانی اور ہیجانی کیفیت کو کہتے ہیں. الرحمن جو بہت مہربان ہے، تو اس کی مہربانی کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اس سے اگر ہم اس کی مراد یہ سمجھنا چاہے تو اس سے لے سکتے ہیں کہ جس طرح سے سمندر میں موجیں کیسی اٹھتی ہیں، کنٹینیو اٹھتی ہے، زور زور سے اٹھتی ہے، شور شرابے سے اٹھتی ہے، تو یہ ہے کہ بہت مہربان اللہ کی جو رحمت ہے ویسی جوش جذبے کے ساتھ میں ہے. اور الرحیم ساتھ میں بس ایسی نہیں ہے کہ جوش میں ہے بس اٹھ رہی ہے گر رہی ہے، بلکہ مسلسل ہے، دوام کے ساتھ ہے، تسلسل میں ہے. تو اس لیے الرحمن الرحیم. یہاں پر ہم 2 چیزوں کا تصور ایک ساتھ نہیں کر سکتے. ایک سمندر اور دریا تالاب کو ہم ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتے. بالکل اسی طرح سے ہم ان 2 صفتوں کو بھی ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتے. وہ تو اللہ کی رحمت ہے، اس کی رحمانیت ہی ہے جو کہ الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی ہے. یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اور اس وزن پہ جو بھی یعنی کہ الفاظ آتے ہیں تو اس میں ایک مبالغہ ہوتا ہے. غضبان، رحمان وغیرہ بہت زیادہ غصہ کرنے والا. اس طرح سے غفران بہت زیادہ معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا. الرحمن جو بہت مہربان ہے، اور الرحیم رحم کرنے والا ہے. رحم کیسا؟ مسلسل کرنے والا ہے کہ اس کی رحم کرنے کی جو صفت ہے وہ رکنے والی نہیں ہے، دوام ہے، تسلسل کے ساتھ ہے. اگلی آیت ہے مالکی یوم الدین. مالک کہتے ہیں مالک کو، بادشاہت مالک بولتے ہیں نا، مالک ہے، بالکل وہ مالک ہے. مالک کا جو لفظ ہے اگر ہم اس کے اعراب تبدیل کر دیں اور اسے کہے کہ ملک، اس کے معنی ہو جائیں گے فرشتے کے. ملائکہ اسی سے بنا ہے مالک، اور ملک کہتے ہیں بادشاہت. مالک ہے وہ مالک کے لیے ہے. الیوم یومن دن، دن کہتے ہیں ہم، ایام دن ہمارے عام الفاظ سے بالکل اس کو استعمال کرتے ہیں. اور الدین، دین کا جو الفاظ ہے لفظ ہے ہم اس کو اپنے مذہب کے معاملے میں بولنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ مذہب یہ ہمارا دین ہے، یہ راستہ ہے، اس کے لیے بولتے ہیں. لیکن یہاں پر دین کا جو مطلب ہے وہ ہے بدلہ، کہ مالک ہے دن کا، بدلے کے دن کا، یعنی کہ قیامت کے دن کا مالک ہے. ان 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے ان صفات کو بیان کیا گیا ہے. اب آگے کی آیت میں ہے کہ ایا کا، صرف تیری ہی، ایا صرف تیری، کا تیری، ایا صرف تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ اور صرف تجھ ہی سے، کا کی مطلب یہاں پر تیرا، تجھ سے، تو یہ ورڈ کا میننگ یہاں پر یہ آ رہا ہے تیرے لیے. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. ایاکا صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاکا اور صرف تجھ ہی سے، نستعین
ہم مدد چاہتے ہیں. اہدنا، اہدی ہدایت دے، نا ہمیں، ہمیں ہدایت دے. الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، الصراط المستقیم سیدھا راستہ. صراط یہ بھی ہمیں لفظ معلوم ہے، بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. الصراط المستقیم یعنی کہ سیدھا راستہ. صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، یہ جمع کا صیغہ ہے. الذی واحد آتا ہے، الذین ان لوگوں کا راستہ، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم علی پر، ہم ہم ان پر. تو یہاں پر ہوتا ہے زیر کی وجہ سے علیہم ان پر، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے. صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جس پر تو نے، ان پر تو نے انعام کیا. یہاں پر ایک جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ انعمت کی میننگ کیا ہوتے ہے، تو نے انعام کیا. اور اگر ہم نعوذ باللہ غلطی سے یہ بول دیے کہ انعمتو، تو اس کی میننگ پورے تبدیل ہو جائیں گے، یعنی کہ میں نے انعام کیا. تو یہاں پر اس چیز کا خاص دھیان رکھنا ہے ہمیں عربی سیکھتے ہوئے کہ زیر زبر کی بالکل غلطی نہ ہو، جس سے کہ ہمارے جو معنی ہوتے ہیں وہ بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم تو نے انعام کیا ان پر، غیر المغضوب غیر نہ، علاوہ، المغضوب غضب کیا گیا جس پر تو غصہ ہوا، علیہم ان پر، و اور، لا نہیں، الضالین جو گمراہ ہوئے. غیر المغضوبی علیہم نہ غضب کیا گیا ان پر، نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین اور نہ جو گمراہ ہوئے، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے. یہ ہم نے مختصر سی ان آیات کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھے ہیں. اب ہم اس کو اس سورے میں موجود مختلف الفاظوں کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ. سورہ فاتحہ، ایک مختصر سا تعارف لے لیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے تو وہ پہلی سورت ہے قرآن مجید کی، جو کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 5ویں سورت ہے. اور سورہ فاتحہ کو ایک دعا کے طور پر ہم پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ نماز میں بالکل لازم ہے، نماز میں پڑھی جاتی ہے. سورہ فاتحہ کے مختلف 14 نام ہیں جو کہ میں آپ سے یہاں ذکر کروں گی. پہلا جو نام ہے اس کا وہ ہے فاتحۃ القرآن، یعنی یہ کہ قرآن میں سب سے پہلے ہے، سب سے پہلے سورہ فاتحہ سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے اس سورت کو گویا کہ سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، شروع کی جانے والی. فاتحہ کہتے ہیں کھولنے کو. دوسرا جو نام ہے اس کا وہ ہے ام القرآن. کسے کہتے ہیں؟ ماں کو. یہ بات تو ہم جانتے ہیں، کا جو مطلب ہوتا ہے ماں کے لیے رہتا ہے. تو اصل اساس جو ہوتی ہے، جو بنیاد ہوتی ہے کسی چیز کی، اس کو ہم کہتے ہیں. تو ام القرآن کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ جو ہے تو قرآن کی اساس ہے، قرآن کی بنیاد ہے. جب بندہ اپنے رب سے یہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے پورا قرآن رکھ دیتے ہیں. یہ جو دعا مانگی ہے، یہ دعا کا جو جواب ہے یہ قرآن میں ہے، آپ پڑھو. تو یہ بنیاد ہے اصل اس قرآن کی. اس کے علاوہ اس کا ایک نام سورۃ الکنز بھی ہے. کنز کے معنی ہوتے ہیں خزانے کو. اس کے علاوہ اس کا جو ایک معنی ہے سورۃ الوافیہ، نام سورۃ الوافیہ، چونکہ یہ پورے قرآن کے جو مضامین ہے اس کا نچوڑ اپنے اندر سمائے ہوئے ہے.
جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اللہ کی رحمت بھی ہے، اس میں دعا بھی ہے، اہدنا الصراط اس میں انعمت علیہم بھی ہے، غیر المغضوبی بھی ہے، ولا الضالین بھی ہے، نستعین بھی ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، جو ان الفاظ کی گہرائی ہے، یہ تمام قرآن کا نچوڑ ہے، تمام قرآن کے مضامین کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اس کو سورۃ الواقعہ کہتے ہیں، کہ اس نے اپنے مضامین کو قرآن کے اپنے اندر سمویا ہوا ہے، اسی لیے۔ اس کے علاوہ اسے سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، تعریف ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ پھر ہے سورۃ الشکر، چونکہ سورہ الحمد کا جو ترجمہ ہوتا ہے، ایک تو ہم کیا لیتے ہیں، تعریفیں بھی لیتے ہیں، اور ایک اصل جو اس کا اور ترجمہ ہوتا ہے وہ شکر کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہم کھانا کھانے کے بعد پڑھتے ہیں نا، دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کھلایا پلایا۔ تو اس طرح سے الحمد کا جو معنی ہوتا ہے وہ شکر میں بھی ہوتا ہے۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیز دی ہے، جو چیزوں سے نوازا ہے، تو ہم اس کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، تو اس لیے اسے سورۃ الشکر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کا نام سورہ کافیہ بھی ہے، کیونکہ تمام جو مضامین ہیں قرآن کے، تو وہ کفایت کر دی ایک دم مختصر طور میں، کافی یعنی اس سورے میں موجود ہے، جو کہ کافی ہے اگر ہم پڑھ لیں۔ پھر اس میں اس کو سورہ تعلیم المسئلہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے۔ وہ یہ کہ پہلے مانگنے سے پہلے جس سے ہم مانگے رہے ہیں دعا، اس کی تعریف کی جائے، توصیف بیان کی جائے، ایک نذرانہ چھوٹا سا پیش کیا جائے، تو یہ جو چیز ہوتی ہے وہ دعا کے قبول ہونے میں بہت مؤثر ذریعہ بنتی ہے۔ تو اس طرح سے اس میں مانگنے کا سلیقہ طریقہ بتایا گیا ہے، اس لیے اسے سورۃ تعلیم المسئلہ بھی کہتے ہیں۔ سورۃ الصلاۃ، کیونکہ یہ ہر نماز میں پڑھی جانے والی ہے، لازم ہے پڑھنا، اس کا فرض ہے، بنا یہ سورت پڑھے نماز مکمل نہیں ہوتی، ہمیں دہرانا پڑتی ہے۔ سورہ شافیہ یا شفا، یہ بھی اسے کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے تو ہر قسم کی بیماری کے لیے شفا ہے، یہ پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاتحۃ شفاء لکل داء، کہ ہر بیماری سے شفا کے لیے سورہ فاتحہ ہے۔ اس کے علاوہ اسے صفحہ مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یعنی کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیت عطا کی ہے۔ سورہ حج 87 آیت نمبر، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یعنی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں، اس سے مراد سورہ فاتح لیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں 7 آیتیں ہیں، اور مسلسل ہم نمازوں میں بھی دہراتے ہیں، دعاؤں میں بھی اسے دہراتے ہیں، اسی لیے اسے سبع المثانی کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ سورۃ الفاتحہ کے مختلف نام تھے جو کہ ہم نے دیکھے ہیں۔ اب آتے ہیں ہماری سورت کی طرف۔ سب سے پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، یا پھر ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ شروع خدائے رحمان اور رحیم کے نام سے۔ اس کا جو قرآن مجید کے جو مطالعہ ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس آیت کا جو مضمون ہے وہ بہت قدیم زمانے سے جو ہے تو نقل ہوتے چلے آ رہا ہے۔ پہلی مرتبہ یعنی قرآن مجید نازل ہوا تو اس کے ابتدا کے لیے جو ہے تو سب سے موضوع آیت یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دل گواہی دے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی تعلیم انسان کو بالکل شروع میں دی، تو یہ چیز تو سب سے پہلے اس میں ایک چیز جو ذکر ہے قرآن مجید میں، وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، کہ نوح علیہ السلام سے متعلق خود قرآن مجید میں نقل ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کے متعلق اپنے ساتھی کو جب کشتی میں سوار کروایا طوفان سے پہلے، تو اس وقت اسی سے کچھ ملتے جلتے الفاظ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہے تھے۔ وہ کیا کہا تھا؟ سورہ ہود میں ہے، 41ویں آیت ہے سورہ ہود کی، کہ اور نوح نے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا، اس کا ٹہرنا، بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔
اسی کے ساتھ ساتھ جب ملکہ سبا کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تو اسی میں اسی طرح کے مبارک الفاظ انہوں نے لکھے جو قرآن مجید میں ہے، سورہ نمل آیت نمبر 30 میں، کہ انہو من سلیمانی و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اس کا جو آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ ایک ہے کہ قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور یہ ہے کہ اللہ اس میں یعنی باقاعدہ سے خدا کے نام لے کر قاعدے کے ساتھ یہ درج ہوئی ہے۔ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں بھی یعنی جتنے بھی نبی وغیرہ گزرے ہیں انہوں نے انہی الفاظ کا استعمال کیا ہے کسی بھی چیز کو شروع کرنے میں۔ تو یہ آیت جو ہے تو ایک طرح سے فاتحہ ایک دعا ہے، ایک یعنی کہ انسان کے دل کی صدا ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کسی چیز کو شعور کے ساتھ مانگتا ہے، تو یہ وہی ہے کہ یہ ایک طرح سے دعا ہے۔ پھر اس کے بعد کی تعریف، اس کے بعد کی جو آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، کے تمام تعریفیں، شکر، سزا للہ اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تو یہاں حمد کا جو ترجمہ ہے تو وہ ہم نے بتایا ہے کہ یہاں تعریف کے لیے کیا گیا ہے، لیکن شکر کے لیے بھی یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب، اس کے معنی پہلے بیان کیا گیا ہے کہ رب کے جو معنی ہے پرورش کرنے والے کے آتے ہیں، مالک آقا کے آتے ہیں، یعنی ایسا کہ جو ذات، ایسی ذات جو کہ پرورش کرنے والی ہے اس کے نام سے شروع کیا جاتا ہے۔ اور اس میں جو عالم ہے، عالمین ہیں، تو یہ سے مراد صرف دنیا جہان نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی عالمین ہیں، جتنے بھی عالم ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ہیں، ان کے جتنے جہان ہیں، انسانوں کا، جنوں کا، فرشتوں کا، جانوروں کا، سب کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رب ہے۔ تمام جہانوں کا اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رب ہے۔ یہاں عالمین سے مراد تمام مخلوقات جو اللہ نے پیدا کی ہے ان کے تمام جہان ہیں۔ الرحمن اور الرحیم، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ جو رحمان ہے تو اس کے یعنی کہ وزن پر جو بھی لفظ آئیں گا، حرف آئیں گا، تو اس میں مبالغہ کا صیغہ ہوگا، جیسے کہ غضبان، بہت زیادہ غصہ ہونے والا، غفران، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ تو رحیم اس علیم کریم کے وزن پر جو ہے، اور یہ اسم جو ہے تو صفت کا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رحمان میں بہت زیادہ جو ہے تو مبالغہ ہے، تو اس کے بعد رحیم لانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اس کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن ایک تاکید کے طور پر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور عربی زبان میں جو ہے تو یہ رحمان، یہ جو وزن پہ جو بھی فعل آتے ہیں تو اس میں ایک جوش، خروش اور ہیجان رہتا ہے، ایک دلیل کے طور پر ہوتا ہے۔ اور رحیم کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ وزن پہ جو بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک پائیداری، استواری ہوتی ہے، دوام ہوتا ہے، ایک تسلسل ہوتا ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آ کے جوش اور رحمت میں، خروش میں آ کے جو ہے تو صرف یہ دنیا بنا ڈالی، بہت مہربانی کی اور دنیا بنا ڈالی، اب بعد میں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی رحمیت یہ ہے کہ دنیا بنانے کے بعد بھی وہ مسلسل اپنے بندوں پر رحم فرما رہا ہے، مسلسل رحم فرما رہا ہے، نہ اس کے پاس کسی چیز کی تقسیم ہے، نہ کچھ ہے۔ اللہ کے بندے ہیں اور جو چیز مانگتے ہیں، جو چیز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عطا کر دیتا ہے، جو چیز کی انہیں ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں دے دیتا ہے۔ یعنی یہی اس کی مہربان، یعنی رحمان کی رحمیت ہے کہ وہ مسلسل ابھی تک جو ہے تو رحم کر رہا ہے، مسلسل خبرگیری کر رہا ہے، وہ اپنی نگہداشت سے غافل نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب بھی اسے کوئی بندہ پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کو سنتا ہے، اس کی دعا اور اس کی التجاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ اور پھر اس کی رحمتیں صرف چند روز تک نہیں رہتی کہ کچھ دن رہ لیے اور پھر بس اٹھ گئی رحمت، بالکل ایسا نہیں، بلکہ وہ مسلسل رہتی ہیں۔ جو لوگ اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں تو اس پر ان کی جو رحمت ہوتی ہے وہ ابدی ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمانیت ہے، رحیمیت ہے، وہ ہمیشہ قائم ہے، استوار ہے۔ مالکی یوم الدین، دین کا جو معنی ہے
وہ کئی الفاظ کئی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا دین کو ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ مذہب کے لیے اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں. لیکن جو دین کے جو معنی ہوتے ہیں تو اس میں مذہب کے معنی ہوتے ہی ہے. شریعت، مذہب اور شریعت کے سورہ آل عمران میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کے اتارے ہوئے مذہب کے سوا کسی اور مذہب کے طالب ہے. فغیر دین اللہ یبغون، پھر کوئی مذہب چاہتے ہیں. تو یہاں پر سورہ آل عمران میں جو الفاظ استعمال ہوا ہے دین، تو وہاں پر اس کا جو ترجمہ ہوا ہے وہ ہے مذہب کے. اس کے علاوہ یہ قانون کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. دین یہ جو لفظ ہے اطاعت کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اطاعت، فرما برداری کے معنی میں بھی دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور چوتھی جو چیز ہے وہ ہے جزا کے معنی میں. تو جزا سے مراد یہاں پر دونوں چیزیں. اب یہاں پر جو میننگ ہے اس کا وہ بدلہ ہی ہے، جزا ہی ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، یہی ترجمہ ہے اس کا. تو اس سے جو مراد ہے تو وہ اس دن کا مالک ہے جب کہ اچھوں کو اچھائی کا، بروں کو برائی کا سزا ملے گی یا ان کو جزا دی جائیں گی. تو اس وجہ سے اس میں جزا اور سزا کا لفظ بڑھا دیا جاتا ہے کہ مالک ہے جزا و سزا کے دن کا. اس کا ایک ترجمہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے. یعنی کہ اب اس میں جزا و سزا کے دن کا مالک ہے. تو اس کے دن کے تنہا مالک ہونے کا جو مطلب ہے تو یہ ایک ہوتا ہے کہ اس کا جو زور ہے سارا کے سارا، جو کہ اس کے پاورز ہے، اس کا سارا اختیار ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ کے آگے، صرف اللہ کے لیے ہے. اور اس دن کسی کی مجال بھی نہیں ہوں گی کہ اس کے سامنے جو ہے تو بغیر اجازت کے اس کے زبان کھول سکے، کوئی بات بتا سکے. یہ معاملات کا فیصلہ وہ جو ہے تو صرف تنہا ہی کرنے والا ہے. جس کو چاہیں گا اللہ تعالیٰ سزا دے گا اور جس کو چاہیں گا وہ معاف کر دے گا، نام سے نوازے گا. تو ہے مالک یوم الدین کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبدا یعبدو نعبد، نعبد یعنی عبادت کی میننگ میں آتا ہے. عبادت کا مفہوم اس میں پوشیدہ ہے. عبادت کے جو معنی ہوتے ہیں، اصلی معنی عربی لغت میں، تو وہ انتہائی خشوع عاجزی کے ساتھ کے اظہار کرنے کے ہوتے ہیں. اور یہ جو لفظ ہے قرآن میں، یہ لفظ خشوع کی تعبیر کے لیے خاص ہو گیا ہے کہ خشوع کے ساتھ میں عبادت کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے آگے پورا گرا دینا، یعنی کہ اتنی عاجزی اور انکساری سے عبادت کرنے کو اس لفظ کا جو مفہوم ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو ترجمہ چھپا ہے وہ یہ ہے کہ پورے خشوع کے لیے تعبیر کیا گیا ہے. کہ یعنی واحد، ہم اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا واحد اور اکیلا سمجھے کہ وہی اس کا مستحق ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں. یہ چیز اس کے اندر ہے. تو ہم تجھی سے ایاک نعبد، یعنی کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہاں پر جو ہماری پیدائش کا، ہماری تخلیق کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی صاف ہے کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا، کہ ہم اس کی عبادت کریں. فرشتوں کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے. تمام کائنات میں جتنے بھی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، عبادت کر رہی ہیں. تو یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر رہے ہیں کہ صرف تیری ہی. ایاک، ایسا نہیں کہ نعبدو نستعین، ایاک صرف تیری ہی، یعنی کہ بہت زور دے کے کہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم عبادت تو کسی اور کی کرتے ہیں، مدد کسی اور سے چاہتے ہیں. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بندہ تیرا ہوں، خدا تو میں تیرا ہی محتاج ہوں، تجھ سے ہی مانگتا ہوں. جتنی بھی یعنی کہ رہنمائی ہے، استقامت ہے، جتنی بھی ہماری محتاجی ہے، میں ان سب کا سوال تیرے سے کرتا ہوں. تو ایسے سخت سے سخت مقامات بھی آ جائے تو اس پہ ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل میں یہ پختہ یقین ہے کہ ہم تیرے ہی اوپر جو ہے تو ڈیپینڈ ہے. تیرے علاوہ ہمارا کوئی ہے نہیں کہ جس سے ہم مدد چاہیں یا جس پہ ہم بھروسہ کریں. اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش. ایک یہ ترجمہ بھی ہوتا ہے. اہدنا کے مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بس ہمیں ایک راستہ دکھا دے. اس کا مفہوم اس سے بہت زیادہ ہے، اور اس کا یہ ہے
کہ اس راستے پر جو راستے پہ ہم کو چلا رہا ہے تو اس پہ ہمارے دل کو بھی مطمئن کر دے کہ ہاں یہ جو ہم چل رہے ہیں تو وہ واقعی صحیح ہے، اور اس کے اندر جو چلنے کا جو ذوق شوق ہوتا ہے، جو مشکلیں ہوتی ہے تو وہ آسان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جو پگڈنڈیاں ہوتی ہیں اس راستے کی تو اس سے بھی ہمیں بچاتا ہے۔ وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر بنائی سیدھی، اور بتایا کہ یہ جو ہے تو صراط مستقیم ہے، اور وہیں سے آڑے ٹیڑھے لکیریں بنائی اور کہا کہ یہ مختلف پگڈنڈیاں ہے جو ادھر ادھر جاتی ہے، اور ہر پگڈنڈی پر ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتے ہیں ہم کہ ہمیں اس سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما، وہی راستہ جس پر کہ خدا کے نیک بندے ہمیشہ چلتے ہیں، جو کہ اللہ سے قریب کرنے والی ہوتی ہے، اللہ کے لیے آسانیاں کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور جو گمراہ ہونے والے ہوتے ہیں وہ ہے کہ کچ پیچ کی راہیں ادھر ادھر سے نکال کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دے، وہ راستہ جو کہ صرف تجھ تک جائے اور جس میں تیری یعنی خوشی شامل ہو، جس میں تیری رضیت شامل ہو جائے۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، تو نے انعام کیا ان پر۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، یہ کہ اللہ تعالیٰ سے یعنی آدمی جس چیز سے بھی جتنا گہرا لگاؤ رکھتا ہے تو اس کو اس قدر وضاحت کے ساتھ جو ہے تو خود بھی سمجھتا ہے اور دوسروں کو بھی سمجھانا چاہتا ہے۔ یہ ہے کہ اس دعا میں جو ہم بول رہے ہیں کہ انعمتا صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش، تو اس پہ یہ پوری وضاحت تو ہو گئی ہے، سیدھی راہ پہ ہدایت بخش، لیکن اس میں ہم یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ منفی پہلو سے ہے کہ مثبت پہلو سے ہے، کہ انعمت علیہم، کہ ایسے لوگوں کا راستہ ہو جن پر تیرا انعام ہوا ہو، اور منفی پہلو سے آگے بھی بیان کر رہے ہیں کہ غیر المغضوبی، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو کہ گمراہ ہوئے ہیں۔ یہ چیز ہے اس میں کہ انعمت علیہم، یعنی کہ جن پر تو نے نعمت دی، ہدایت دی، ان کو شریعت آخرت کی اور دنیا کی فلاح دونوں کا راستہ ان لوگوں کو معلوم ہے، ایسے لوگوں پر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں چلا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت کی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دی، اور ان لوگوں نے پورے دل و جان سے اس کو قبول کیا، اور اس نعمت کے دیے جانے پر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہے، تو اس کی خود بھی قدر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی قدر کرنے پر ابھارتے ہیں، اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو قوتیں دی ہے، طاقتیں دی، جو بھی صلاحیتیں دی ہے، تو وہ صرف صرف کرتے ہیں تو اس پر ہی کرتے ہیں، سیدھے راستے پر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو ہے کہ یہاں پر انعام یافتہ لوگ کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، کہ جن کو سمجھ بوجھ دیے صحیح اپنے راستے پر چلایا، تو اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کا راستہ ہم یہاں پر مانگتے ہیں۔ غیر المغضوبی علیہم، مغضوبی علیہم سے مراد یہاں پر وہ لوگ ہیں جن پر کہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ اس میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں، غیر المغضوبی ایک ہے اور ایک الضالین ہے۔ تو غیر المغضوبی یہاں پر ان لوگوں کو ہے جس نے کہ اللہ نے اپنی جو شریعت نازل فرمائی، لیکن انہوں نے اپنی سرکشی کے سبب سے نہ صرف یہ کہ اس کو قبول نہیں کیا بلکہ اس کی مخالفت میں بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور حد سے زیادہ گزر گئے۔ جن لوگوں کو ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے بھیجا گیا، جو لوگ اللہ کا دین لے کر ان کے سامنے گئے، انہیں اپنی بات بتائی، جب اللہ کے دین کی دعوت دی تو انہوں نے ان کے ساتھ بھی کیا کیا، قتل کر دیے گئے یا بہت زیادہ ظلم و ستم کیا گیا۔ تو ایسے لوگ ہیں جیسے کہ ہم فرعون، قارون، حامان وغیرہ اس طرح کے لوگ اس میں شامل ہیں، غیر المغضوبی، کہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسا غضب کیا گیا کہ فرعون کو جو ہے تو سمندر میں ڈبو دیا گیا۔ تو اس طرح کے لوگوں سے ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پر تو نے غضب کیا، کہ جن کو کچھ دعوت دی گئی لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی سرکشی کی بنیاد پر تجھے جھٹلایا، اور پھر خدا اس کی پاداش میں ان پر خدا کا عذاب نازل ہوا اور وہ سب ہلاک کر دیے گئے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قبول تو کیا، والظالین سے مراد یہاں پر کہ جنہوں نے قبول تو کیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہے، رب ہے، کتاب آسمانی ہے، یہ نبی ہمارے ہی ہے، لیکن دل کی آمادگی کے ساتھ قبول نہیں کیا،
مارے بانے قبول کر لیا، بس اقرار کر لیا، پھر جلدی جو ہے تو اپنی شہوات نفس اور اپنے لیے، نفس کے لیے مختلف چیزوں میں پڑ گئے، انہوں نے کچھ حصے ضائع کر دیے، اپنی مختلف کتابوں کو رد و بدل کر دیا، ان میں تبدیل کر دیا، انہیں بیچنا شروع کر دیا، اپنے حساب سے احکام کی بدلی کر دیے۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ظالین میں شامل ہیں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت تو دی لیکن اس کے بعد وہ لوگ کیا ہوئے، گمراہ ہو گئے، صرف اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے۔ تو یہی ہے کہ جب ان لوگوں کو پکڑ کر لانے کی کوشش کی گئی، جب اللہ کا دین بتایا گیا، ان کو صحیح راستے پر لانا چاہا، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ جھٹلا دیا، اور بعض کو قتل کر دیا، اور بعض اس میں جو موجود ہے مثالیں حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت باقی جو یہود و نصارہ میں، یہودی میں خاص طور سے جو انبیاء کرام گزرے ہیں، تو ان کا جو گمراہ ہونے میں جو ذکر ہے وہ دراصل انہی لوگوں کا ہے، کہ ان کو مختلف انبیاء کے ذریعے سے احکامات دیے گئے، مسلسل اتنے سارے انبیاء ان کے نسل میں آئے، لیکن انہوں نے کیا کیا، مان لیا، اور بعد میں اس سے پھر گئے، گمراہ ہو گئے، اور بالکل اپنے نفس کے لیے انہوں نے کسی چیز کو قبول نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ان پر کس طرح ہوا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 60 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کی، ان پر اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا، غضب نازل ہوا، اور لعنت کیا ہوئی کہ جن کے اندر سے بندر اور خنزیر بنا دیے گئے وہ لوگ۔ ہم جانتے ہیں سبت کا قانون جس نے توڑا تو کیا بندر بنا دیے گئے۔ اس طرح سے ان لوگوں کے اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کیا، گمراہ ہونے پر اپنے عذاب میں بھی مبتلا کیا، ان کے اوپر ذلت اور مسکینیت ہوتی، وہ خدا کا غضب لے کر پلٹے۔ بنی اسرائیل کو ہم جانتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کی تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا کہ کوئی پوچھنے والا تک نہ تھا۔ تو یہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں غلو کیا، اور جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو اس کے بعد میں اتنا رتبہ دے دیا، اتنا بڑھا دیا، خدا کر دیا، صرف انہی کی عبادت و اطاعت پر یعنی کہ خانے نہ ہوئے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو یعنی کہ دعوت تھی اس سے بڑھ کر چلے گئے، اور اپنی گمراہیوں میں، بدعتوں میں اپنے آنکھیں بند کر کے جو ہے تو ایک دوسرے کی پیروی کرنے لگے۔ تو اس طرح سے یہاں پر جو مثال ہے وہ نصارہ کی ہے، الضالین۔ تو یہ گمراہ کرنے والے اللہ تعالیٰ نے ان کو قرار دیا ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو اے لوگو، اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، کیونکہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا، اپنے دین میں غلو کیا تھا، اپنی آیتوں کو بدل دیا تھا، جو چیز اللہ تعالیٰ نے اتاری بھی نہیں تو ان چیزوں کو اپنے دین میں شامل کر لیا تھا، اور ان کی خواہشوں یعنی بدعتوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے گمراہ چلے آ رہے ہیں، جنہوں نے بہتوں کو خدا کے راستے سے بھٹکایا، اور جو خود بھی ان کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہی ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، کہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو یہ مختصر سی ان الفاظ کی تفصیل تھی، تشریح تھی۔ ایک مختصر سے اگر ہم دیکھ لیں اس کا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اتاری گئی پہلی دعا ہے۔ جب بھی ہم کسی چیز کا آغاز کرتے ہیں، کسی چیز کو کھولتے ہیں، یا پھر نماز میں، دعاؤں میں اس کو پڑھتے ہی ہیں، یہ لازم ہے، یہ چیز فرض ہے، نماز میں تو فرض ہی ہے، اس لیے اس کا نام صلاۃ بھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ نام ہے، فاتحہ مینس کھولنے والی، فتحہ سے نکلا ہے، الفاتحہ یعنی کھولنے والی، جس سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے، جس سے بندہ کہ جب مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے پورا قرآن کریم رکھ دیتا ہے۔ اور یہ ایک دعا ہے اصل تو، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم نے اس میں بیان کی ہے مختلف طریقوں سے، اور ایک مہذب اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، کہ کس طرح سے احسانات کا اعتراف کر کے، مرتبے کا اللہ تعالیٰ کا اعتراف کر کے ہمیں دعا مانگنی ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اللہ، رحمان، رحیم، مسلسل ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام کے ساتھ اللہ استعمال ہوا ہے۔ اس طرح اور عبادت کا وہ ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس توفیق دیں، یعنی کہ ہم تیری عبادت کریں تو پھر تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں بچائے کہ ہم جو ہے تو دوسروں سے مدد چاہے، دوسروں کے آگے بے بس ہو جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے اپنی ہدایت دی، ان لوگوں کی ہدایت دی، ان کے لیے سیدھا راستہ دکھایا، پورے وہ اپنے ہمت، جوش، قدم کے ساتھ میں اس راستے پر چلے، مشکلات آنے پر بھی وہ لوگ اس راستے پر ڈٹے رہے، اور تیری مدد و نصرت ان لوگوں کے ساتھ میں رہی۔ تو ایسی لوگ ہیں جن پر اللہ کا
انعام نازل ہوا ہے، اور غیر المغضوبی نہ کہ وہ جن پر تیرا غضب ہوا، مثلا فرعون، حامان وغیرہ، اور علیہم ولا الضالین، اور وہ لوگ جو گمراہ ہوئے مثلاً کہ یہود و نصارہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے تو اس دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما دے، اور ہمیں مغضوب اور ضالین ایسے لوگوں سے دور رکھ، اور صراط مستقیم پر چلا ان لوگوں میں شامل کر جن پر تیرا انعام نازل ہوا، وہی لوگ شہداء، انبیاء علیہ السلام۔ تو یہ آج سورہ فاتحہ کی ایک مختصر سی تشریح تھی، جس میں ہم نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھا، اور اس کا ایک ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ الفاظ کی معنی، الفاظ کی گہرائی میں گئے انشاءاللہ۔ اگر آپ کے اس سے متعلق کوئی بھی سوال ہو، اس سورہ سے متعلق، ان میں موجود الفاظ وغیرہ کے ٹرانسلیشن سے متعلق، تو بالکل آپ اس میں پوچھ سکتے ہیں چیٹ باکس کا استعمال کر کے، یا پھر وائس میسج کے ذریعے بھی آپ ہمیں اس میں بول سکتے ہیں۔ یہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی وہ پوچھنا چلا، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔